اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان کا رلا دینے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا اور عرب میں غلاموں سے سوز و سلوک عام تھا، ان کی اطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہوا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روتا ہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت آتے ہیں لیکن دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کے چل پڑے تو بلال حبشی نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں لیکن دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی سن کر چل پڑے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو دل میں ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دعا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ اسی طرح 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے عشق نے جنم لیا کہ آج بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے
आलमवार फ़तकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में तलाश करते। जब कहीं भी न पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, गुलाम हलफ से बेहतर मुलाकात हाजिर हुआ है। ये कहा और बेहोश होकर मज़ार पर गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश में आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज़ करने लगे कि बिलाल एक दफ़ा वो अज़ान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं माज़रत ख्वा हूँ, क्योंकि मैं जब अज़ान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हासिल होता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूँगा। बाद सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ान के लिए कहेंगे तो वो इनकार न कर सकेंगे। चनाचा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी का हाथ पकड़कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही अज़ान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद में सुनाते थे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनकार का इरादा न था, लिहाजा उसी मुकाम पर खड़े होकर अज़ान दी जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। बात की कैफियत का हाल कुतुब में यूँ बयान हुआ है, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता चला गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए, गूंज में मज़ीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमात पर पहुँचे तो तमाम लोग निकल आए। रक्त गिरिया जारी का अजीब मंजर था। लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में ऐसा दिन से ज़्यादा रोने वाले मर्द और जन नहीं देखे गए। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ला सकें।